محرم الحرام شروع ہوتے ہی کروڑوں مسلمان اس مہینے کا نام سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آخر یہ مہینہ اتنا عظیم کیوں ہے اور اس مہینے میں ایسی کون سی باتیں ہیں جنہیں ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک ایسا مہینہ شروع ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان محرم کو صرف ایک تاریخی واقعے تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع اور عظیم ہے۔ محرم الحرام صرف سال کا پہلا مہینہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے محرم الحرام کا آغاز دراصل ایک نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے، توبہ کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع بھی ہے۔ پیارے ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام صرف غم کا مہینہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام عبادت، توبہ، روزے، اللہ کی طرف رجوع اور ایمان کی تجدید کا مہینہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے روزوں کو قرار دیا۔ ذرا غور کیجئے، جس مہینے کے روزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی فضیلت دے رہے ہیں، اس مہینے کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا دن اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دی۔ محترم ناظرین، محرم الحرام ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی ہے۔ عاشوراء کے دن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ ہی نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم باب بھی ہمارے سامنے آتا ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق، انصاف اور دین کی سربلندی کے لیے ایسی قربانی پیش کی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی اقتدار یا حکومت کے لیے نہیں بلکہ امت کو یہ پیغام دینے کے لیے قربانی دی کہ مسلمان حق پر قائم رہتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ میدان کربلا میں بھوک تھی، پیاس تھی، مشکلات تھیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت، احترام اور عقیدت سے لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، محرم الحرام کے بارے میں ایک اور حقیقت بھی جاننا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے بارے میں ایسی باتیں پھیلاتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی نہیں ہو سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن جا سکتے، کاروبار شروع نہیں کیا جا سکتا، یا خوشی کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت موجود نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں وہی بات قبول کی جائے گی جس کی بنیاد قرآن و سنت میں موجود ہو۔ اسی لیے ایک مسلمان کو جذبات کے ساتھ ساتھ
علم اور دلیل کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر ہم محرم الحرام کے پیغام کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں۔ نئے اسلامی سال کا آغاز دراصل ایک نئی زندگی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پورا سال غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن محرم انہیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور ایک دن ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہمارا آخری دن ہو تو کیا ہم اپنے اعمال سے مطمئن ہوں گے؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال روزی کما رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کے معاملے کر رہے ہیں؟ محرم الحرام ہمیں یہی سوالات سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی محرم سے کیا گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک پیغام تھا کہ مسلمان کا ہر نیا سال اللہ کی اطاعت، تقوی اور اصلاح نفس سے شروع ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ نئے سال کو صرف مبارکبادوں تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ اصل ضرورت اپنے دل، کردار اور اعمال کو بدلنے کی ہے۔ اگر ہم محرم الحرام کی اصل حقیقت کو سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ حق پر قائم رہو، اللہ تبارک و تعالی اپنا تعلق مضبوط کرو کے ساتھ، گناہوں سے بچو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی یہی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا سبق بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو مدد فرماتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کر لیں، سچائی اور انصاف کو اپنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم کر دیں، تو یہی محرم کا حقیقی پیغام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی عظمت کو سمجھنے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے، عاشورہ کے روزے رکھنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں یا اللہ ہمیں محرم کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما ضرور لکھیں، اور مزید اسلامی ڈاکومنٹریز کے لیے ماجد وائس 2 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔